سورہ مبارکہ کے متعلق دہلوی شریف کے اندر ایک حدیث ہے، اس طرح ایک حدیث کی جو کتب ہیں، کتابیں، ان میں حدیث کی دہلوی کتاب ہے، تو امام دہلوی اس کے اندر اپنی اس صحیح میں فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص سورہ انعام کے شروع کی 3 آیات کو تلاوت کرتا ہے وَكَّلَ اللَّهُ لَهُ 70 مَلَكًا يُسَبِّحُونَ لَهُ وَيَسْتَغْفِرُونَ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ وہ شخص جو 3 آیات شروع والی ان کو باضابطہ پابندی کے ساتھ ساری حیات پڑھتا رہے تو اس کی برکات سورہ انعام کی صرف ان 3 آیات سے آپ کو کیا حاصل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے 70 فرشتوں کو مقرر کر دیتا ہے۔ وہ 70 فرشتے قیامت تک اس پڑھنے والے کے لیے استغفار اور اس کے حق میں اللہ کی بارگاہ میں تسبیحات مقرر کرواتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور آپ تصور کریں کہ امام دہلوی حدیث شریف نقل فرماتے ہیں کہ جو شخص 3 شروع کی آیات سورہ انعام کی پڑھتا ہے اور اسے وہ کنسسٹنٹ رکھے ساری حیات کی زندگی وہ اس کو پابندی باضابطہ پڑھتا رہے تو وہ 3 آیات اس کو جو بدلے میں اجر دیتی ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے وَكَّلَ اللَّهُ 70 مَلَكًا 70 ملائکہ موکل کر دیتا ہے اس کے لیے، اور وہ 70 ملائکہ کیا کرتے ہیں؟ وہ 70 ملائکہ اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں تسبیحات ریکارڈ کرواتے ہیں اور اس کے حق میں اللہ کی بارگاہ میں استغفار ریکارڈ کرواتے ہیں قیامت کے دن تک۔ سبحان اللہ۔ آپ نے غور نہیں کیا، اس حدیث میں ایک بہت بڑا نقطہ ہے، میں اس حدیث کو ذکر کروں گا اور اجازت دوں گا۔ یہ ایک حدیث اگر ہم اس کو غور کریں اس اسپیسیفک موضوع پہ، اس میں بہت بڑا نقطہ ہے جس سے ہمیں سمجھایا گیا کہ یہ آپ اور ہمیں یہ کہا جائے گا کہ آپ یہ چیزیں پڑھ رہے ہیں، یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں، یہ تلاوت ہے، آپ کو کیا فائدہ؟ تو ہم نے حدیث سے نکالا کہ فائدہ ہے کہ وہ ملائکہ آتے ہیں اور وہ تسبیح اور استغفار اس بندے کے حق میں اللہ کی بارگاہ میں ریکارڈ کرواتے ہیں۔ لیکن آپ نے یہ نقطہ آخر میں دیکھیں کہ حدیث شریف کے جملے ہیں کہ اِلیٰ یوم القیامہ، وہ شخص قیامت تک زندہ تو نہیں ہوگا۔ کیا آپ اور ہم قیامت تک زندہ ہیں؟ نہیں۔ 60-70 میں تو ہمیں سمجھایا گیا کہ وہ اس زندگی کے چھوٹے عرصے میں جو عمر ہے اس میں تمہارا کام ہے کہ اس سورۃ انعام کی 3 آیات کی تلاوت، اور اس طرح پورے قرآن میں پڑھیں، لیکن صرف سورہ انعام کو دیکھیں کہ اس کی 3 آیات شروع کی، اس کی فضیلت یہ ہے کہ وہ تم چلے جاؤ گے لیکن وہ فرشتے نہیں رکیں گے، قیامت تک تمہارے حق میں وہ اعمال تسبیح اور استغفار کی صورت میں لکھتے رہیں گے۔ پھر پوری زمین سے آسمان تک سد الافق، کہ آسمان اور زمین کے درمیان میں گویا کہ فرشتوں کی ایک دیوار بن گئی۔ سبحان اللہ۔ وہ تسلسل سے صورت آ رہی ہے اور اللہ تعالیٰ نے پورے فرشتوں کو براتی بنا کے ایک دفعہ میں مرۃ واحدہ، ایک دفعہ میں یہ صورت مکمل اس صورت میں نازل فرمائی۔ سبحان اللہ۔ اس انداز میں نازل فرمائی۔ اور آقا کریم علیہ السلام نے اس کا رپلائی کیا دیا جب یہ نازل ہوئی؟ تو حدیث میں ہے، امام ابن کثیر نے، امام طبرانی نے اور امام فخر الدین رازی نے تفسیر کے اندر کہ آقا علیہ السلام اس کی نازل ہونے کے بعد کثرت سے صرف یوں فرماتے رہے سبحان اللہ، آسمان کو دیکھیں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آقا علیہ السلام کی سبحان انتہا اللہ، سبحان اللہ۔ تو سبحان اللہ
ساری جو آیات ہیں وہ مکی ہے، لیکن 3 وہ مدنی ہیں اور کچھ کہتے ہیں 7 ہیں۔ ان میں ایک آیت یہ بھی ہے جو ہم نے ابھی پڑھی اور اس میں ذکر بھی کیا کہ ما قدر اللہ حق قدرہ، کہ ان لوگوں نے، ابھی یہ اسپیسیفک اس وقت یہود مراد تھے، وہ جو مدینہ کے قبائل اور مدینہ میں بھی رہتے ہوتے تھے، تو ان منافقین اور ان یہود کو خطاب ہوا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی جو شایان شان قدر تھی وہ نہیں کر پائے۔ سبحان اللہ۔ تو پھر ان کی یعنی کہ کندھے پہ سمجھے کہ یہ کمان رکھ کے پھر ہماری طرف بھی آ رہا ہے کہ انہوں نے تو نہیں کی، اب میں نے تمہیں اس طرح مکمل قرآن اس طرح دیا ہے اور ایک صورت انعام اتنی شان والی ہے کہ میں اپنے اتنے پروٹوکول کے ساتھ بھیجتا ہوں اور سارے نبیوں کا سردار خوش ہو کے سبحان اللہ کہہ رہا ہوتا ہے، اور آپ تصور کرو کہ اس صورت کی اللہ تعالیٰ نے خوشی اس کو سیلیبریٹ کیا ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہم نے بھی اس ایک مجلس میں مکمل سورہ انعام پڑھی ہے تو اس لیے ہم بھی سبحان اللہ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، ایک دفعہ اور سبحان اللہ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میں آپ سے ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں کہ ہم نے صرف سورہ انعام سے ایک چیز ہمیں ایک کنسیپٹ سمجھ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے صرف سورہ انعام کا دنیا میں پیدا ہونا اس کو بھی سیلیبریٹ اور منایا ہے فرشتوں کو بھیج کر اور نبیوں کے سردار کی زبان سے اس کو بیان کروا کے، تو جب صرف ایک صورت دنیا میں آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس دن فرشتوں سے بھی کہتا ہے کہ آج خوشی منا کے براتی بن کے جاؤ، اور رسول اللہ سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین آپ خوشی میں سبحان اللہ کہیے اور سب کو بتائیے کہ زمین کا آسمان ایک دیوار ہے جو فرشتوں کی میں نے کھڑی کی ہے خوشی میں کہ سورہ انعام آ رہی ہے۔ تو اس لیے آپ تصور کرو یہ تو سورہ انعام ہے، لیکن جس قدر اطہر پہ یہ انعام اور یہ پورا قرآن نازل ہوا اس کو سیلیبریٹ کریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ کنسیپٹ ہے باریک اور نزاکت کا، اگر ہم اس کو غور کریں اور سمجھ جائیں تو اسی طرح انسان ایک ٹونی رابنس ایک بہت بڑے موٹیویشنل اسپیکر ہیں امریکن اور بہت بڑے، انہوں نے کوئی 700 انسان کی سائیکولوجی اور نیورو سائنس کے اوپر جو ہے، اور انہوں نے انسان کی جو ہیومن ہے ذہن برین اس کے اوپر 700 کتابیں پڑھی اور اس کے بعد ایک کتاب لکھی اویکن دا جائنٹ ودن، کہ اپنے اندر کا جو آدمی ہے انسان ہے اس کو جگاؤ۔ اس کتاب میں وہ ایک زبردست بات کہتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ ڈونٹ پٹ پریشر آن ادرس، دوسروں پر زور اور دوسروں پر اپنی طاقت نہ لگاؤ۔ سورہ انعام میں ایک آیت ہے، میں اس طرف آؤں، پٹ پریشر آن یور سیلف، سب سے پہلا قدم یہ کرو اپنے آپ پر، اپنی ذات و نفس پر، اپنی آداب و شخصیات اور کردار پر، خود اور اپنے وجود پر پورا زور لگاؤ اور اس کو کچھ بنا کر دکھاؤ، پھر دوسروں کو۔ سبحان اللہ۔ تو آپ تصور کریں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ذرہم، ان لوگوں کو چھوڑ دیں آپ، یہ جو مشرکین ہیں، تو اس سے مراد کیا ہے؟ اور ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل اللہ فرمائیے ثم ذرہم، وہ بھی سورہ انعام نہیں ہے، ابھی ہم نے پڑھا قل اللہ، اب اللہ فرمائیے، یعنی اللہ کہہ کر اس پہ مستقیم ہے، پھر ثم ذرہم، اور پھر چھوڑ دیجیے ان کو فی خوضہم یلعبون، جو اپنی اس سرکشی کی مدہوشی میں ہیں، یعنی وہ بضد ہیں، تیار نہیں کبھی بھی آپ کی بات کو، آپ کے حکم کو، آپ کے پیغام کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے، ریسیو کرنے کے لیے وہ کبھی بھی تیار نہیں ہے، وہ تو آپ جو کہتے ہیں اس کا الٹ کرتے ہیں، تو آپ ان کو چھوڑ دیں ان کی مدہوشی میں، کیوں ہے فی خوضہم، فی ان کی مدہوشی میں، سرکش چھوڑ دیں یا مدہوش رہیں۔ اب اس سے مراد کیا ہے؟ میں اس سے تھوڑی سی ایک مختصر بات کروں گا، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ آقا علیہ السلام نہیں چاہتے کہ وہ جو امتی بگڑ گیا ہے وہ سدھرے گا اور اس میں مغفرت کرے، اس لیے نے اس کو چھیڑا ہے نا، تو زبردست اس سے ایک بات سمجھائیے کہ یہ تو عام مومن کا وتیرہ نہیں، عام ایک والد جب اس کا
آپ تصور کرو سلام کو جب امت دی گئی اور امت کی مغفرت اول کا آخر آقا علیہ السلام نے امت کی مغفرت طلب کی ہے. آقا علیہ السلام آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا سارے انبیاء نے تعجل الانبیاء، انبیاء نے تھوڑا تیزی فرمائی دعا کرنے میں. اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک خاص دعا دی. ایسی نہیں کہ کسی کے پیٹ کا درد ٹھیک ہو جائے اور کسی کو مثلا کوئی بیماری ہے وہ ٹھیک ہو جائے، یہ نہیں، یہ تو ان کے ہاتھوں کی ہوتی تھی چیزیں. یہ تو خدا نے ان کو تسلسل سے ریچولز دیے ہوئے تھے. لیکن وہ ایک بڑی میگا وہ ایک ایسی دعا جو جب سب سے مشکلات ہوگی اور سب اجتماعی طور پہ وہ ایک ہاتھ ہوں گے جو اٹھیں گے تو وہ مان لیں گے، ایسی دعائیں. تو فرمایا سارے انبیاء نے وہ دعا جو دی گئی وہ دنیا میں مانگ لی، امتوں کو وہ دعائیں اور ان کا فائدہ اور نفع پہنچا دیا. میں نے اسے پرزرو کر دیا، سبحان اللہ. میں نے اسے رکھ دیا. کس لیے رکھا؟ میں نے اسے قیامت کے لیے رکھا کہ جس دن میری امت آئے گی اور سب سے زیادہ سخت تکلیف میں ہوگی اور ان سخت تکلیف میں درد مندوں کو سب سے زیادہ ان کی نگاہیں لگتی ہوں گی مجھے، میرے ہاتھوں کو، اور اس وقت میں اپنے جیب اطہر سے دعا نکالوں گا. سبحان اللہ. میں اپنے اس خزانے سے وہ دعا نکالوں گا جو میں نے ان کے حق میں رکھ دی تھی. اور اس دن پھر سارے انبیاء کھڑے ہوں گے. رب فرمائے گا آپ نے جو فیصلہ کیا وہ آپ کی حکمت، آپ کے علم، آپ کی شان، جتنا آپ کو استطاعت دی تھی آپ نے کر دیا. یہ حبیب وہ حکمتیں جانتا ہے، وہ رازداریاں جانتا ہے، وہ حکمت عملیاں جانتا ہے جو میں نے کسی کو نہیں دی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آج وہ دعا حضور نے فرمایا میں اپنی امت کی مغفرت اور شفا. تو اس لیے یہ تو ہے ہی نہیں. سبحان اللہ. میں اس چیز کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ پھر کیوں کہا گیا تم نظر چھوڑ دیجیے اپنی سرکشی میں. تو آپ تصور کریں آج تو مسلمان بھی نام نہاد اس کی آواز دیکھیں، اس کی زندگی دیکھیں، وہ کس طرح، کیا وہ کنیکٹڈ ہے؟ نہیں ہے. اس کی عبادات میں جھانکیے، اس کے دین کی تعلیم میں جھانکیے، اس کی اخلاقیات کو جھانکیے، اس کے گھریلو تعلقات کو جھانکیے. کیا وہ سیرت نبوی کے اس حسن سے آراستہ ہے؟ نہیں. تو پھر یہ بھی سرکش ہے. پھر کیسے؟ تو اس سے مراد فرماتے ہیں نہیں، آقا علیہ السلام کو یہ نہیں فرمایا گیا کہ آپ ان کو چھوڑ دیں اور یہ چاہیں کہ یہ عذاب میں جائیں. نہیں. جب کسی چیز کو آپ زیادہ توجہ دیتے ہیں نا، ایک سائیکولوجیکل کنسیپٹ ہے کہ جب کسی چیز کو زیادہ آپ توجہ دیتے ہیں اور سامنے سے وہ اس کا بدلہ صحیح نہیں دیتا، اس شے کی قدر نہیں کرتا، پھر جب وہ اس کے سامنے سے ہٹ کر کہیں اور توجہ ڈالتا ہے تو پھر اسے اس کی کمی محسوس ہوتی ہے. بے شک. تو آقا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے حبیب آپ ان کے قریب ہیں نا، تو آپ کا قریب ہونا بھی ان پہ رحمت ہے. چاروں طرف کہ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، کہ رب ان کو کبھی عذاب نہیں دے گا جب تک کہ آپ ان کے درمیان میں ہوں. سبحان اللہ. آپ کا ہونا بھی سبحان اللہ. اسی لیے آپ تھوڑا ان سے، تو اس سے ہمیں سبق ملا کہ نیگیٹو سے بعض اوقات آپ نیگیٹو کو حل کرنے میں اتنے مصروف ہو جاتے ہیں، سرگرم ہو جاتے ہیں کہ پازیٹیو جس میں آپ کے رشتے دار ہوتے ہیں، آپ کے بچے ہوتے ہیں، ان کو آپ ٹائم نہیں دے پاتے. ایسے بہت سے دنیا میں آپ نے معاملات دیکھے ہوں گے کہ لوگوں نے اتنا دشمنیوں میں وقت زندگی میں گزار دیا کہ دوستوں کو ٹائم نہ دے پائے، بچوں کو ٹائم نہ دے پائے اور وہی دشمن کھڑے ہو. یہ اس سے میسج ہے کہ آپ حبیب علیہ السلام اس نیگیٹو لوگوں کو، ان برے ذہنوں کو، سرکشوں کو تھوڑی دیر توجہ مبارک سے ہٹا دیجیے. آپ چاہتے نہیں کہ یہ تباہ ہو جائیں اور ڈال کے جائیں. وہ تو طائف میں بھی حضور نے جب آقا علیہ السلام کو اتنی تکلیف دی گئی پھر بھی آقا علیہ السلام نے طائف میں وہ سیدنا جبریل آئے تھا، دونوں ملائکے پہاڑوں کے دونوں ہاتھوں کو تیار کھڑے ہیں. آپ کا حکم چاہیے، خدا
اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لائے گا میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں. تو وہ تو یہ چاہتے ہیں, وہ کیسے چاہیں گے کہ چھوڑ دیں کوئی, تو اللہ تعالیٰ کا نہیں, تھوڑی دیر توجہ ہٹائیں, اور وہ جو آپ کے لیے عشق میں بےتاب ہیں, وہ جو آپ کے لیے بالکل سرگشتہ ہے, وہ آپ کے لیے جان مال سب قربان کرنے والے, آپ زیادہ توجہ دیجیے. جب آپ ادھر توجہ دیں گے کچھ برکتیں کم ہو رہی ہیں, کچھ ہدایات کم ہو رہی ہیں, کوئی پیارا دور ہو گیا ہے, کوئی ہوائیں رک گئی ہیں, کوئی خوشیاں اور سرور ہٹ گئے ہیں, از خود وہ آپ کی طرف متوجہ ہو. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ طلب کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ پہلے خود پر اور اس کے بعد آپ دوسروں کی طرف جائے. پٹ پریشر اور یسر, آپ اپنے آپ پر جتنا کر سکتے ہیں وہ خود پر کام کریں, خود کو بہتر کریں اور خود کے لیے, اور